السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو اے برانڈ نیو ایپیسوڈ آف رنگولی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سعدیہ حیات خان اور آئی ہوپ آپ سب خوش ہیں جہاں ہیں اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھ رہے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جب ایک عورت اپنے سے کم عمر کے مرد سے شادی کرتی ہے تو اتنا ویئرڈ کیوں لگتا ہے یا سوسائٹی کو ایکسیپٹ کرنے میں کیا ایشو ہوتے ہیں. ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہے ایک بہت اسپیشل آڈینس جن کے ساتھ ہم گفتگو کرتے رہیں گے, اور آپ بھی گھر بیٹھے کوئی سوال آپ کے ذہن میں آیا آپ ہمیں ای میل کیجئے, آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں, اپنا اوپینین دیں, بیکاز یہ شو آپ کے لیے ہے. ایز یوزول آئی ہیو مائی پینلسٹ ود می ایز ویل. سب سے پہلے ڈاکٹر صداقت جو کہ ہمارے اسپیشل سائیکائٹرسٹ بھی ہیں, ایڈکشن سائیکائٹرسٹ اینڈ میرج کاؤنسلر. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں شمون ہاشمی صاحب جو ایک کمپیئر ہیں, پرائڈ آف پرفارمنس ونر بھی ہیں وچ واز دا پریزیڈنٹس ایوارڈ. اس کے علاوہ لکھتے بھی ہیں, کنٹریبیوٹ کرتے ہیں نیوز پیپرس کو, اینڈ ہی از اے نون ٹیلی ویژن پرسنالٹی. ویلکم ٹو دا شو شمون. تھینک یو فار بینگ ہیئر. ان کے ساتھ بیٹھی ہیں جی جنہیں کون نہیں جانتا, مدیہ گوہر صاحبہ. شی از اے ویری ویل نون ایکٹیوسٹ, ایکٹر, ڈائریکٹر, اور بہت سالوں سے ہمارے ملک کا نام روشن کر رہی ہیں آل اوور دا ورلڈ ایز ویل. تو جی تھینک یو فار بینگ ہیئر آل آف یو. سوالوں کا سلسلہ میں آپ سے شروع کروں گی. مدیہ آپا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا شاکنگ کیوں ہوتا ہے جب ایک عورت اپنے سے کم عمر کے مرد سے شادی کر لیتی ہے؟ Because basically the norm is کہ عورت مطلب ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے, اور یہ صرف یہاں نہیں ہے بلکہ بہت سے معاشروں میں یہ ہے. اس کی مطلب ویسے اگر آپ دیکھیں مطلب سوسائٹی میں جو ہسٹوریکل اس کی وجوہات ہوں گی وہ بیسکلی وہی ہوگا کہ ایک عورت کو ایز اے چائلڈ بیرر پرائمریلی دیکھا جاتا تھا کہ میرج کا مقصد یہ ہوتا تھا مطلب ایک زمانے میں, اور ابھی بھی ہمارے ہاں تو ابھی بھی وہ زمانہ ابھی تک ہے. تو چائلڈ بیئرنگ ایج کی جو عورت ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ینگر عورت کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اور تو یہ آئی تھنک دیٹس ویئر اگر آپ اسے اینتھروپولوجیکلی اور ہسٹوریکلی دیکھیں تو سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ مطلب یہ ایک جہاں سے یہ بنیادی ضرورت. سوشل نارمز کی آپ نے مجھے ایگزامپل دے دیا, چلے سوسائٹی کو یہ صحیح نہیں لگتا یا ویئرڈ لگتا ہے. آپ کا پرسنل اوپینین کیا ہے مدیہ آپا؟ ڈو یو تھنک کہ یہ ایک عجیب بات ہے؟ نہیں, میرا بالکل یہ اوپینین نہیں ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی رشتے میں مطلب شادی میں یا ویسے ایک عورت اور مرد کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آیا کہ وہ خوش ہیں کہ نہیں ہیں, وہ اس رشتے میں ان کو فلفلمنٹ ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اور یہ ایک بنیادی چیز ہے, بیسک کمپیٹیبلٹی. جی بیسک, اور کمپیٹیبلٹی, اور پھر یہ کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. آپ خوش ہیں, آپ چیزیں شیئر کرتے ہیں, آپ ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کرتے ہیں, آپ مطلب کانسٹنٹلی لڑ نہیں رہے, جھگڑ نہیں رہے. اور یہ تو خیر ایک آئیڈیل ہوتا ہے, یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں رشتوں میں بھی, لیکن جنرلی یو لائک بینگ ان ایچ ادرز کمپنی. تو شمون آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ایسی شادی ہوتی ہے, ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیلنس ریلیشن شپ ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں لگتا کیونکہ میری اپنے سے کم عمر عورت سے شادی ہوئی. اوکے, لیکن I'm sure آپ کا کوئی اوپینین تو ضرور ہوگا. شمون, مدیہ has very rightly pointed out to certain facts. ایک تو ہسٹوریکل ایشو ہے, چائلڈ بیئرنگ ہے, اور ہسٹری میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اگر وہاں کے معاشروں کو بھی دیکھا جائے تو وہاں پیٹر دی گریٹ کی شادی جب پہلی ہوئی تو شادی کی رسم میں اس کو بیوی کے باپ نے ایک عدد کوڑا دیا تھا کہ کل تک میں اس لڑکی کو اس سے ہانکتا تھا, اب تم اس سے ہانکو. Until the 18th century, the British society had the tradition of the rule of thumb. وہ ڈنڈا جس کی چوڑائی آپ کے انگوٹھے جتنی ہو اس سے آپ اپنی عورت کو پیٹ سکتے ہیں, وہ سرکار اس کو تسلیم کرتی تھی. تو جس کو پیٹا جائے گا وہ انفیریئر ہونا چاہیے اس کو, اور جو اپنے سے کم عمر اور کمزور ہے وہ زیادہ بہتر ہے, قابو میں آ جائے گی. لیکن بڑا کنٹرڈکشنز بڑے دلچسپ ہیں. یہی ساری باتیں سوسائٹی کو جب دوسری طرف ایکسیپٹیبل لگی تو بڑا کنوینئنٹلی سوسائٹی نے اس کو چھوڑ دیا. مثلا پاکستان کے بہت سے علاقوں میں بڑی عمر کی عورت سے ٹریڈیشنلی شادی اس لیے ہوتی ہے کہ خاندان کی زمین خاندان میں رہ جائے. سو وہ بھی ایکسیپٹیبل تھا سوسائٹی میں. شمون, پھر ہماری سوسائٹی کے جو ڈبل فیسز ہیں جی یا ہپوکریسی کہہ لیں اس کو, یہ کیوں پائی جاتی ہے؟ اگر یہ اتنا نارم ہے اور اکثر آپ کہہ رہے ہیں کہ عرصے سے ہمارے ملک میں یہ چلا آ رہا ہے,
تو then why this negative feeling about I it? think وہ اس وجہ یہ کہ we are straddling many different eras in this country. مطلب وہ بھی آپ کے ایک ملک کا ایک حصہ ہے, یعنی کہ that feudal tribal set up that value system, اور دوسری طرف آپ کے ماڈرن مطلب لوگ ہیں trying to have a ماڈرن standards مائنڈ بھی سیٹ میں بھی بڑا دلچسپ کمبینیشن ہے. لیٹ می گیو اے ٹاک. جو یونیورسٹی چیٹ ہوتی ہے, کیفیٹیریا چیٹ, ٹھیک ہے, ہمیں پتلی کمر بالی عمر چاہیے, لیکن لڑکی ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, تاکہ کو کما بھی سکے. یہ بڑا آئیڈیلسٹک ویو ہے جو مجھے لگ رہا ہے زیادہ تر آبویسلی مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صداقت مجھے یہ بتائیں کہ کہتے ہیں نا کہ پیار اندھا ہوتا ہے, لو از بلائنڈ, اور اکثر آپ جب اس پیار میں پڑ جاتے ہیں تو آپ عمر اور رنگ اور کاسٹ اور ذات پات نہیں دیکھ رہے ہوتے, اور ایج بینگ اے نمبر. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اس وقت بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ خاتون تو مجھ سے ایج میں بڑی ہیں, یا یہ مرد جو ہیں یہ تو بھئی 10 سال چھوٹے ہیں, یا ایک چیز ہے جو نیچرل پروسیس ہو جاتا ہے؟ اچھا, ویسے جنرلی آج کل تو یہ کہا جاتا ہے کہ اب محبت دیکھتی بھی ہے, اب اتنی بلائنڈ نہیں ہے. اچھا, سوچ سمجھ کے کی جاتی ہے آج کل سوچ سمجھ کے کی میٹیریلسٹک دور جاتی میں. ہے. میں تو سجیسٹ کروں گا کہ لڑکی کی عمر لڑکے سے 2-3 سال تو ضرور زیادہ ہونی چاہیے. اس کی ایک بڑی ٹیکنیکل وجہ ہے کہ لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں, تو چونکہ لڑکے ذرا کم جذباتی ہوتے ہیں, تو لڑکی ذرا بڑی ہوگی تو میچورٹی, سنجیدگی آ جائے گی, اور دونوں کے آپس میں تبادلہ خیالات میں مدد ملے گی. شمون, آپ کو اور مدیہ آپا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی مرد کم جذباتی ہوتے ہیں اور عورتیں زیادہ ایموشنل ہیں؟ نہیں, آئی تھنک دا جنرل پرسپشن از کہ اگر سیم ایج کے لوگ ہوں تو گرلز آر میچورر, کیونکہ ان پہ رسپانسبلٹیز ایک چھوٹی عمر سے زیادہ ڈالی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں. بہرحال لیکن مجھے یہ کنسرن نہیں ہے, بیکاز آئی نو, میں جانتی ہوں کچھ کپلز کو جو کہ بہت خوش بھی ہیں, جن میں مطلب 5 سال کا, 8 سال کا, 10 سال کا فرق ہے, مطلب عورت جو ہے وہ بڑی ہے اور مرد چھوٹا ہے. اور لیکن آئی آلسو نو آف کپلز جن کی شادیاں بریک اپ بھی اس وجہ سے ہوئی ہیں, بیکاز جو مرد ہیں دے گیٹ اٹریکٹڈ ٹو ینگر ویمن, کیونکہ فیلئر ان میرجز تو دونوں ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ دو لوگ اگر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں جس عمر کے بھی ہیں, انہوں نے کیا سوچ کے اتنا بڑا فیصلہ لیا کہ بندھن میں بن گئے شادی. ساری ڈسکشن جو ہوتی ہے نا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم جو شادی ہے اس کو ہم کوئی بڑا لیگل کانٹریکٹ, کوئی بڑا سائنٹیفک ایشو, کوئی ایکسپیریمنٹ بن کے دے رہے ہیں کہ اتنی مقدار اگر آپ ڈالیں گے ایسڈ کی اور اتنی بیس کی تو ہی سالٹ بنے گا. یہ ریلیشن شپ سے, ریلیشن شپ فیلنگ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. خوشبو اچھی لگتی ہے, آنے والا جھونکا اچھا احساس دے گیا, ایک دم سے رونگٹے کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے نا, کسی کو دیکھ کے مسکراہٹ آ گئی, کسی کو دیکھ کے دوبارہ لچا پلٹ کے دیکھیے. اس میں نہ سورہ بقرہ کی کوئی آیت بیچ میں آتی ہے, نہ میتھیوز کا کوئی چیپٹر بیچ میں آتا ہے, نہ پروت کا کوئی واز بیچ میں آتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ریلیشن شپ کی بنیاد پسند ناپسند ہے. یہ جذباتیت سے بڑھ کر کمٹمنٹ تک جائے گی یا نہیں جائے گی, یہ دوسرا پوائنٹ, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر فوکس اس پہ کریں کہ پسند ناپسند آخر تک برقرار رہے گی, مہر, وفا, محبت, احترام یہ قائم رہے گا, تو پھر ایجز میٹر نہیں کرتی. بالکل نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ اب آپ ریلیجن کو لے آئیے, اب آپ ریلیجن کو. ہم ریلیجن کی بات ضرور کریں گے شمون, بیکاز بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے, لیکن ٹائم آ گیا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. اور آف کورس ہم یہ بھی ضرور ڈسکس کریں گے کہ جب ایک عورت, ایک خاتون ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ وہ ایک ینگر آدمی سے شادی کرنے لگی ہیں, ایک بہت ہی سیریس بندھن ہوتا ہے, ذمہ داریاں ہوتی ہیں, تو وہ کیا سوچ کے یہ رسپانسبلٹی لیتی ہیں. لیکن ویل بی رائٹ بیک, کہیں نہ جائے گا, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ٹو رنگولی. ڈاکٹر صداقت, مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک عورت انیشیٹ کرتی ہے کہ اپنے سے کم عمر کے شخص سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے, تو ان کا سائیکولوجیکل سیٹ اپ یا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا اس وقت؟ کیا وہ اپنی ایج کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, وہ ایج کو قطعی نہیں دیکھ رہے ہوتے. جب اگر وہ ایج کو کنسیڈر کر رہے ہوں تو وہ اس معاملے میں آگے نہیں بڑھیں گے. یہ دوسرے لوگ ان کی ایج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسرے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی آڈ کپل ہے یا یہ ویئرڈ بات ہے.
ان کو ایک دوسرے کی ایج سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا, وہ مینٹلی ایک ویو لینتھ پہ ہوتے ہیں, ان کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے جو فینٹسی پہ مبنی ہوتا ہے. ابھی تو آپ فینٹسی کا ذکر کریں ڈاکٹر صداقت, آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ 30-35 ایئر اولڈ ویمن جب ایج بریکٹ میں عورت آ جاتی ہے تو ان کی سیکشل ریکوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہے, ان کے فزیکل نیڈ زیادہ ہو جاتے ہیں. ایکچولی تو دیٹس اے ویری پریکٹیکل. خواتین کے لیے جو قربت کے لمحات ہیں وہ ایک سیکھنے کا کام ہے, کیونکہ یہ بایولوجیکل معاملہ نہیں ہے, یہ وقت گزرنے کا معاملہ ہے. تو جب عورت لیٹ 30s میں ہوتی ہے اور اگر مرد اس وقت 50s کو ٹچ کر رہا ہو تو ان کی کمپیٹیبلٹی قربت کے لمحات کے لحاظ سے کم ہونے لگتی ہے, کیونکہ مرد میں وہ جوش و جذبہ اس وقت نہیں رہتا جو عورت میں اب پیدا ہو رہا ہوتا ہے یا جاگ رہا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ اگر عورت ذرا زیادہ عمر کی ہو تو اس لحاظ سے بھی یہ معاملات بہتر چل سکیں گے, کیونکہ مرد کی عمر جب کم ہوتی ہے تو وہ نیچرلی کمپیٹیبلٹی جو قربت کے لمحات کے حوالے سے ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ میچور لیول پہ ہوتی ہے. مدیہ آپا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہماری سوسائٹی میں جب عورت سیکشل یا فزیکل ریلیشن شپس کی بات کرتی ہے تو اس کو ایک غلط بات, نیگیٹیوٹی سمجھا جاتا ہے کہ بھائی کیوں یہ اتنی کھلی بات کر رہی ہیں, جبکہ مرد کے لیے اٹس نو ایشو ایٹ آل ان اینی سوسائٹی. تو کیوں ہماری سوسائٹی میں سے ٹیبو سمجھا جاتا ہے؟ مطلب وہ تو ہے کیونکہ بیسکلی ایک پیٹریارکل ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اور اس میں ہمیشہ مرد کو ترجیح دی جاتی ہے, اور عورتوں کا تو یہی ہے نا کہ وہی جو پرانی سوچ ہے کہ بس عورت کا کام ہے کہ بچے پیدا کریں اینڈ دیٹس اٹ. تو ان چیزوں پہ تو کوئی دھیان دیتا نہیں ہے اور نہ ان کی کوئی ریکوائرمنٹس کو کوئی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہیں بھی کہ فزیکل ضروریات اگر مردوں کی ہیں تو وہ عورتوں کی بھی ہوتی ہیں. مطلب اس نظریے سے تو دیکھا ہی نہیں جاتا نا, اور وہ ہوتا ہے ظاہر ہے یہ ہونا چاہیے, اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے, اور اس طرح کا فورم جیسے یہ ہے اس طرح کے بہت سے اور فورمز ہونے چاہیے. ہماری مطلب ینگ جو ایجوکیٹڈ لڑکیاں ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ ان میں اتنی جھجک جو ہمارے معاشرے میں ہے ان چیزوں کے بارے میں بات کرنے میں, وہ شاید آہستہ آہستہ کم ہو, اور وہ دس از آلسو رائٹ. شمون, آپ کو کیا لگتا ہے جو اتنے میں شاید زیادہ رومانٹک واقع ہوا ہوں. میرے نزدیک شادی یا ریلیشن شپ اٹس ناٹ اباؤٹ فزیکل. کشواپا نے کہا تھا نا کہ میرے دوست بنو, میرے دوست بنو. پاکستانی معاشرے میں اور مشرقی معاشرے میں مرد اور عورت ہر طرح کے تعلقات آزما چکے ہیں, وہ دوست نہیں بن سکے. سو چاہے بڑی عمر کی عورت سے شادی کیجئے یا چھوٹی عمر کے لڑکے سے شادی کیجئے, اگر دوستی نہیں ہے تو پھر کوئی تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر صداقت, یہی میں کنیکٹ کرنا چاہوں گی جو شمون بات کریں دوستی کے متعلق. تو یہ جو بیسک فرینڈشپ ہوتی ہے ایک ریلیشن شپ میں, اگر عورت مرد سے لیٹ سے 10 یا 15 سال بڑی ہیں عمر میں, تو ان کے انٹرسٹ ویریڈ ہوں گے, ڈفرینٹ ہوں گے, شاید مائنڈ سیٹ بھی مختلف ہو, شاید ہابیز بھی ڈفرینٹ ہوں. تو دوستی کا بیسک فاؤنڈیشن سملیرٹیز بھی ہوتی ہیں نا, یا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کسی دوستی لیول کا پہ؟ صرف سملیرٹیز نہیں ہوتی, فرق بھی دوستی کی بنیاد بنتا ہے. چلیں اور دوستی کا عمروں سے تعلق نہیں, دوستی یا تو ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی. کیا ہو پاتی ہے؟ ایج ڈفرینس اس پہ بہت بیئر کرتا ہے فیکٹ, یا اٹس جسٹ دیکھیے اگر تو آپ اس شادی کی بات کر رہے ہیں جو دونوں نے رضامندی سے اور محبت پہلے اور شادی بعد میں کے فارمولہ پر کی ہے, تو ایج میٹر نہیں کرتی, چند سال تک تو بالکل میٹر نہیں کرتی. لیکن وہ محبت کا چام پہلے 3-4 سال کے بعد اتنے لیول پہ نہیں رہتا. یہی تو میں نے عرض کیا کہ چند سال تک تو میٹر نہیں کرتی, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی جو باتیں ہیں, جو دنیا کی پروگرامنگ ہے, جو کرٹیسزم جاری رہتا ہے, تو مرد کو لگنے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہماری زندگی میں بڑا اہم پہلو ہے کہ محض جو بات بار بار کہی جائے گی وہ ہمارا دماغ اسے درست مان لیتا ہے. جیسے ایڈورٹائزنگ میں بار بار اسی لیے کہتے ہیں. تو یہ جب مرد کو شادی کرنے کے بعد ہر کوئی دیکھتا ہے اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں, تو مرد کے ذہن میں پھر کسی نہ کسی موقع پہ خیال آنے لگتا ہے اور آگے چل کے مسائل ہوتے ہیں. لیکن اس کی وجہ کیا یہ نہیں ہے کہ دو آدمی آپس میں پھر گفتگو کم کر دیتے ہیں اور باہر کی ایڈورٹائزمنٹ زیادہ سن رہے ہوتے ہیں؟ نیچرلی جب میاں بیوی رہیں گے اکٹھے تو کہیں نہ کہیں اختلاف آئے گا, جھگڑا آئے گا, اور یہ وہ موقع ہوگا جب لوہا گرم ہوگا اور لوگ چوٹ لگائیں گے, لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اور آپس کی کمیونیکیشن اگر نہ ہو, رائٹ کمیونیکیشن جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ڈاکٹر صداقت, تو پھر کچھ بھی کر لیں آپ انفلوئنس ہوں گے باہر سے. اور اسپیشلی اگر آپ ایشو کریٹ کر لیں کہ بھائی مائی گاڈ سوسائٹی کو یہ بات بہت بڑی لگ رہی ہے کہ میں نے ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لیا, یہ عورت کو لگے چھوٹی عمر کا ایک مرد ہے,
تو انفارچونیٹلی فنگرز پوائنٹ باہر والے لوگ کرتے ہیں, کپل کو اتنا میں ایک بات بتاتی ہوں آپ کو, میں ذاتی طور پہ آئی نو آف ایٹ لیسٹ 6 couples, ٹھیک ہے, مطلب تھرو دا ایئرز, اینڈ دے آر فرینڈز, کلوز فرینڈز, اینڈ آئی نون آف دیم. اس میں دا وومن از مچ اولڈر, اور لڑکا جو ہے وہ کوئی کسی میں 5 سال کا, کسی میں 8 سال کا, کسی میں 10 سال کا فرق ہے. I think about 4 of those couples out of the 6 they are quite happily married even now. ان کے بچے ہیں, کسی کے نہیں ہیں, کسی کے ہیں, وہ بالکل ایک نارمل میریڈ, مطلب جتنا بھی آپ خوش رہ سکتے ہیں, مطلب ایک مرد اور عورت, تو وہ نہیں. اور 2 couples ہیں جن کی نہیں بنی اور ان کی ڈیورس ہو گئی. تو یہ تو ہر شادی میں پھر ایسے ہوتا ہے نا, ہر ریلیشن شپ میں ایسے ہوتا ہے. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے. ڈاکٹر صاحب کی بات یہ ضرور ٹھیک ہے کہ جو سوسائٹی کی پرسپشنز ہیں شاید وہ امپیکٹ کر جائیں, لیکن اگر آپ کا مطلب اٹ اگین بوائلز ڈاؤن ٹو دا سیم تھنگ کہ کپل کی جو میچورٹی لیول ہے وہ کتنی ہے, اور انڈیویجول پہ بھی انڈیویجول بہت زیادہ بیس کرتا ہے کہ آپ ویسے بھی تو ڈیورس ہو جاتی ہیں, ویسے بھی تو ریلیشن شپس بریک اپ کر جاتے ہیں. اس میں ایک پہلو اور بھی ہے جو بعض اوقات ایسی میرجز کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے. جہاں خاتون زیادہ پڑھی لکھی ہوں, ان کی کمیونیکیشن اچھی ہوں, یا دولت مند ہوں, یا اقتدار یا اس طرح کی کوئی طاقت ان کے پاس ہو, تو پھر ایسی شادی زیادہ چلنے کے اس کا مطلب بندہ جو ہے وہ مٹیریلسٹک ہے. جو آپ نے مٹیریلزم کی بات کی ہے, آج کل اگر دیکھا جائے شمون, تو لوگوں کی ریلیشن شپس انفارچونیٹلی منی پہ بھی بہت زیادہ بیس ہو گئی. تو وہ منی پہ بیس ہوتی ہے نا. اگر اس طرح کی چیز ہے نا, اس میں اکثر آپ دیکھیں گے دیٹ دا مین دین آر انفیتھفل, ان کے افیئرز چل رہے ہوتے ہیں, وہ شادی ضرور اپنی قائم رکھتے ہیں اس مٹیریل بینیفٹ کی وجہ سے, لیکن آئی ڈونٹ, ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو یہ بات کریں کہ دونوں کا ریلیشن شپ کیا ہے, ایکول لیول پہ, کہ اگر وہ ایک خوش ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اس میں آئی تھنک مینٹل کمپیٹیبلٹی کی بہت فزیکل کی بھی ہے. اور فزیکل آئی ڈونٹ تھنک یہ ایک متھ ہے کہ جی آپ کہیں کہ جی صرف ایک جو بہت ینگ لڑکی ہے کہ وہ مطلب فزیکلی شی از فائن. مطلب آئی تھنک مڈل ایجڈ ویمن آر آلسو میچورٹی جتنی لیول ہو, جتنا ایک انسان میں مرد ہو یا عورت ہو, اتنا ہی وہ انڈرسٹینڈ بہتر کر پائے گے. آئی تھنک بیسکلی آئی وڈ لائک ٹو ویری فرملی بلیو کہ یہ انڈیویجولس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی میچورٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آفٹر آل یہ چیز بھی مطلب یہ چیز بھی پسند نہیں کی جاتی. مطلب میں اس کو بھی دیکھتی ہوں کہ بھئی عمران خان نے جمائمہ سے شادی کر لی جو کہ 20 سال اس سے چھوٹی تھی, تو یہ تو بہت بری بات ہے. مطلب جو بھی ہے ٹھیک ہے, اب وہ مطلب ان کی شادی نہیں سکسیسفل ہوئی, اس کی یہ وجہ تو نہیں تھی, اور وجہ ہوں گی. تو اس طرح مطلب یو نو آف پیپل 30 سال کا فرق. ڈیفینیٹلی یہ ڈسکشن جاری رکھیں گے, لیکن وقت آ گیا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. کہیں نہ جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو رنگولی. بریک میں ہماری آڈینس نے بھی کافی سوال سوچے ہوئے ہیں, تو کیوں نہ ہم انہیں بھی انکارپوریٹ کریں. جی آڈینس. ویسے تو یہ سوشل ٹیبو ہے کہ اگر ایک چھوٹی عمر کا لڑکا بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے, لیکن آپ جب وقتی طور پہ تو ایموشنل سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے, بٹ 40+ جب مرد ہوتا ہے تو اس وقت اس کی ان کیسز میں, موسٹلی ان کیسز میں, اس کا انکلینیشن 16 سال کی لڑکی کی طرف لازمی ہوتا ہے, زیادہ تر ہوتا ہے, یہ دیکھا گیا ہے. تو اس ایشو کو کیسے ریزالو کیا جائے سکسیزفلی, اور ان میاں بیوی میں ایک جو ایموشنل ڈسٹرسٹ آ جاتا ہے اس کو کیسے دوبارہ ریوائیو کیا جائے. یہ ان کے اپنے ذہن کی سوچ ہے, جو ان کا خیال ہے کہ لاجیکلی جب ان کی بیگم بوڑھی ہو جائیں گی تو ان کا رجحان ایک 16 سال کی لڑکی کی طرف ہو جائے گا. اگر ایسا ہونا ہوتا تو پہلی دفعہ بھی 16 سال کی لڑکی کی طرف ہوتا. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے مردوں کا. کلاس 5 کے بچے, 4 کے بچے اپنی ٹیچر پہ عاشق ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اکثر وہ گھر آ کے اس بارے میں بات بھی کرتے ہیں, اور پھر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے چپ کرایا جاتا ہے. اور یہ رجحان بعد میں کلچرلی انفلوئنس کی وجہ سے چینج ہو جاتا ہے, لیکن یہ بہرحال ایک موجود چیز ہے. اچھا, ایسا کیوں ہوتا ہے ڈاکٹر صداقت؟ وائی از اٹ دیٹ ینگر مین زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اولڈر ویمن کی طرف؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہیں ان میں زیادہ تکمیل نظر آتی ہے, کمپلیٹنس نظر آتی ہے. مرد یوزلی اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اپنی وائف میں, اپنی بیوی میں ان کو ایک عکس نظر آ جاتا ہے, یا کوئی چیز ریمائنڈ کر دیتی ہے. تو اس میں کتنا سچ ہے, یہ آج بھی وجہ یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ کیئر جس عورت سے ملی ہوتی ہے وہ اپنے سے بہت بڑی عمر کی عورت ہوتی ہے, اور وہ کیئر کو اور بڑی عمر کی عورت کو کنفیوز کرنے لگتے ہیں. انہیں لگتا ہے
کہ جتنی نگہداشت ان کو بڑی عمر کی کوئی خاتون دے سکتی ہے چھوٹی عمر کی خاتون نہیں دے سکتی, اور اس میں کچھ سچائی بھی اپنی جگہ مدیہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو ممتا کا ایک تصور ہے, کیا مرد ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ہمیشہ اپنی لائف میں مدر فگر؟ I think it just depends. I don't think کہ کوئی hard and fast rules ہو سکتے ہیں. مطلب کہتے ہیں مطلب psychologists and ایک study جو ہے کہ بھئی یہ جو جیسے الیکٹرا کمپلیکس اور مطلب یہ ایڈیپس کمپلیکس کی جو ہم بات کریں گے, ہاں مدر کا اور یہ بیٹی اور باپ کا بھی, تو یہ ساری چیزیں مطلب they are states of mind. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ضروری ہے کہ ہر انڈیویجول میں ہو. ویسے تو یہ کہ سب کچھ ہوتا ہے, اور میرے خیال میں آپ ہلکی ہلکی مسکراہٹ دے رہے ہیں سب کامنٹس پہ, تو شیئر کریں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. میں بس یہی ساری بہت سی کیسز دونوں طرف سے سن رہا ہوں اور بڑے وہاں سے بڑی اچھی سی باتیں آ رہی ہیں. میرا بائی دی اینڈ آف دا ڈے وہی لاجک ہے, وہ یہ ہے کہ آپ فینٹسیز کی بات کریں یا آپ پرابلمس کی بات کریں, مینٹل ڈس آرڈرس کی وجہ سے, بروکن فیملیز بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, یا ٹربلڈ پاسٹ ہسٹری کی وجہ سے ایسے کمپلیکس کیسز تو ہو سکتے ہیں, لیکن ایک نارمل ہیلدی ریلیشن شپ آپس کے تعلق پہ بیس کرتی ہے, عمروں پہ نہیں کرتی. شمون مجھے بتائیں جو مینٹل کمپیٹیبلٹی آپ سب بار بار مینشن کر رہے ہیں, ذکر آ رہا ہے اس کا کہ وہ نہیں ہوتی, تو آپ ایک آسان ہمیں الفاظ میں بھی بتائیں تاکہ ہماری آڈینس بھی سمجھ پائے اور جو ویورز گھر پہ ہیں. بیسک ایک چیز ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی سیلفشنس سے باہر نکلنا پڑتا ہے, دونوں کو, دونوں کو, اور ٹرسٹ ہو, رسپیکٹ بہت ضروری ہے ایک ریلیشن شپ میں. جی میں آپ سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ رسپیکٹ جس ریلیشن شپ میں ہوگا, جو بھی ایج فیکٹر اور ٹرسٹ, اب میں آپ کو دو بیسک فاؤنڈیشن فیکٹرز ہیں. ایک آخری بات جو میں کہیں کرنا چاہ رہا تھا وہ ہم نہیں کر پائے تھے بریک کی وجہ سے, وہ آپ بار بار ریلیجن کو کوٹ کرتے ہیں اور اس میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مثال بار بار دی جاتی ہے اور عمر کے تناظر میں دی جاتی ہے. مجھے معاف کیجئے, اس کا کوئی بھی تعلق عمر سے نہیں ہے, بلکہ ان دونوں ہستیوں کے باہم مہر و وفا, ادب, احترام اور تعلق پہ ہے. یہ وہ واحد تعلق ہے حضرت کی زندگی کا کہ جس میں ایک خاتون نے آپ کے تعلق میں آپ سے ایک قدم آگے رکھا تھا. باقی تمام زوجات کے معاملے میں رسول ان سے کہیں کوسوں آگے تھے. یہ وہ واحد سال ان کی شادی رہی تب تک حضور پاک, اور اسی لیے اس میں عمر میٹر نہیں کرتی ہے, یہ تاریخی حقیقت ہے. سو دس از دا بینچ مارک. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ایجز, اٹ ہیز آل ٹو ڈو ود کمپیٹیبلٹی. ایک عورت کس طرح سے اپنے مرد کے ساتھ کھڑی ہوئی, سو کس طرح سے ایک مرد نے اس کے لیے ہمیشہ احترام کا جذبہ. اور آپ کی دوستی کا پوائنٹ بھی یہاں بہت خوبصورتی سے سیٹ ہوتا ہے کہ ان کی جو دوستی تھی اور کمپیٹیبلٹی اور عزت تھی, اور میرے خیال میں دونوں کی پہلے دوستی ہوئی تھی کیونکہ رسول کریم ان کے لیے کام کیا کرتے تھے. حلیمہ ہماری آڈینس میں بیٹھی ہیں. جی حلیمہ, اور آپ ریلیجس ریسرچ کر چکی ہیں, تو مجھے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں جو ہمارے گھر پہ بیٹھ کے ویورز دیکھ رہے ہیں ہمارا شو آج, ان کو اویئرنیس دیجیے کہ جو شمون نے ابھی بات کی. ان کا پوائنٹ واضح ہے کہ جب پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی وہ خود 25 ایئرز اولڈ تھے, تو یہ ایک اچھی ایج ہے. اگر آپ بڑی عورت سے شادی کر رہے ہیں اس ایج پہ, اگر کوئی بردر 19-20 ایج پہ شادی کر رہا ہے, وہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے اس بات پہ کہ وہ بڑی عورت سے کر سکے. اسلامکلی ہمیں بیلنس دیا گیا ہے کہ ایک عورت تھوڑی سی نیچے بند سے, کیونکہ وہ لک آفٹر کرتا ہے. لیٹس سے میں 27 ایئرز اولڈ, میں 19 ایئر اولڈ بچے سے شادی کر لوں تاکہ ایک آدمی میچور انف ہو ہینڈل کرنے کے لیے. If the brother is 19, he should marry a 19-year-old or an 18-year-old. But if the brother is around 25, if they marry someone older, it's okay. ٹیسٹ آف ٹائم بھی کارآمد ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی 18-20 سال کا لڑکا ہے اور وہ 26-27 سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, تو شادی سے پہلے کچھ 1-2 سال اس فیصلے کو لے کے چلنا چاہیے تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پروز اینڈ کونز جو آپ کو پتہ چلے. گڈ سجیشن, بالکل صحیح. کوٹشپ رہنی چاہیے ٹو گیٹ ٹو نو ایچ ادر. اس ٹائم پیریڈ میں آپ ایک دوسرے کو بہتر سمجھ بھی سکتے ہیں کہ کیا آپ ساری زندگی نبھا سکتے ہیں. اٹس اے بگ ریسپانسبلٹی. اس میں جلد بازی کا عنصر کوئی کارآمد ویسے شادی کے معاملات ویسے ہوتا بھی نہیں ہے. میں کی بات سے بھی سہمت ہوں, ایون دو شی میک سینس. آئی گیس کہ ایک ایج ہوتا ہے جب میل زیادہ میچور ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ 19 سال کے ہیں اور آپ کو پیار ہو گیا ایک 24-25 سالہ خاتون سے,
تو پھر آپ یہ تو نہیں دیکھ رہے ہوتے نا بیٹھ کے میں میچور انف ٹو ڈیل 19 سال والے پہلے کو تو کاؤنسلنگ پیار کو دیتے ہو جوش سے زیادہ پیار کو کسی آزمائش سے گزرنا تو ضروری ہے. نہیں دوسری بات یہ نہیں ساتھی دوسری بات یہ کہ 19 سال والے کو تو ویسے ہی چپیڑ پڑتی ہے گھر سے کہ اپنی روٹیاں تو اٹھا نہیں رہا اور پڑھنی نہیں چاہیے. تو پہلے تو جو بات یہ کہ آپ وہ تو چاہے 19 سال والا 15 سال والی سے کر رہا ہو تو تب بھی پرابلم ہے. لیکن 25 سالہ کو بھی پڑتی ہے ویسے اگر وہ کام نہیں کر رہا اگر کام نہیں کر رہا. کیونکہ آج کل تعلیم کا جو ہمارا سسٹم ہے وہ کافی لانگر ہے کمپیئر ٹو اس میں ایک پہلو زیادہ اہم ہو سکتا ہے کہ اگر لڑکی عمر میں بڑی ہے اور زیادہ کما رہی ہے یا صاحب حیثیت ہے تو روپے پیسے کا شادی میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے کیونکہ آگے چل کے آپ نے بچے پیدا کرنے ہیں. اسی بات پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, کہیں نہ جائے گا, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ٹو رنگولی. جی ہماری آڈینس کے کچھ سوال ریڈی ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وی آر مسلمس, اور جیسے ابھی یہ بات ہوئی ہے آپ نے کہا کہ جو گیپ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا اتنا گیپ تھا, پھر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑی عمر کا ایک وہ ہے سوشل ٹیبو, یہ کیوں بنا؟ کیونکہ دیکھیں ریلیجن کے علاوہ بھی بہت سی اور انپٹس ہوتی ہیں. آپ کی جو کلچرل بیہیویئر ہوتا ہے, آپ کی جو سوسائٹل بیہیویئر ہوتا ہے, مطلب بہت سی چیزیں ہمارے ریلیجن میں آنر کلنگ نہیں ہے, لیکن آپ اگر کسی کو کہیں کہ جی یہ ہمارے مذہب میں بالکل الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ یہ جو کاروکاری اور آنر کلنگ کا جو سارا ہے کہ جی آپ عزت کے خاطر قتل کر دیں بہن کا یا بیوی کا یا بیٹی کا, تو اس کی تو بالکل اجازت نہیں ہے. لیکن تصور یہی ہے کہ یہ ہے, اور سب سے زیادہ فار یور انفارمیشن یہ اسلامی ملکوں میں ہوتا ہے سب سے زیادہ, جو اس کی مطلب صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ مطلب عرب میں بھی ہے, ہر مڈل ایسٹ میں بھی ہے کہ آنر کلنگ. تو اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ ریلیجن تو دیکھیں 1400 سال پہلے آیا, اس سے پہلے ہزاروں سال کی ہسٹری ہے جو آپ اس کو وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے کسی بھی معاشرے میں. اور وہ ہر قسم کی, اور بیسکلی جو ایک پدر شاہی نظام ہوتا ہے, ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہوتی ہے, اس کی اپنی ایک مائنڈ سیٹ ہوتی ہے, اور وہ مذہب حالانکہ اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ چیز مکمل طور پہ وہ چینج نہیں ہوتی. بہت بڑی ریولوشن چاہیے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے. تو وہ بلکہ کئی مذاہب بھی ایک پیٹریارکل سوسائٹی کی مینیفیسٹیشنز ہوتے ہیں, اکثر مذہب. تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنے کہ آج کل کے ہمارے جو تقاضے ہیں وہ عورت اور مرد کو برابری کے لیول پہ دیکھنا اور ان کو اس طرح ٹریٹ کرنا ہر لحاظ سے. اب دیکھیں بنگلہ دیش میں دے ہیو ریسنٹلی براٹ ان اے لا کہ عورت جو لڑکیاں ہوں گی ان کی وراثت اتنی ہوگی جو کہ بیٹوں کی ہے. اب آپ اس سے ویسے کوشچن کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تو جی یہ تو اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہے, کیونکہ اسلام میں تو یہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو اسپرٹ آف اسلام ہے, جو اس وقت وہ اسپرٹ تھی کہ آپ نے ایکوالٹی دینی ہے, اور جو ہمارے مطلب ریلیجن کا انٹینٹ تھا, ٹھیک ہے, اس کو مطلب اس طرح چونکہ وہ سوسائٹی اور لیول پہ تھی. تو اب جب آپ ماڈرن ایج میں دیکھتے ہیں اور یونیورسل ہیومن رائٹس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو وہاں, وہ بھی تو ہم سے بنگلہ دیش کی مسلمان ہیں, تو بینکنگ اسلامک بینکنگ کو بھی ایک بہت پروگریسو لک دے دیے. جی نیکسٹ کوسچن پلیز. پہلے تو کوشچن میں یہ کرنا چاہوں گی, جب ایک بڑا مرد کسی چھوٹی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہے, لیکن جب ایک بڑی عورت چھوٹے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اٹ مینس ڈسکریمنیشن ہے ہماری سوسائٹی میں ابھی تک. سیکنڈ میں پوچھنا چاہوں گی کہ میڈیا کیا رول پلے کر رہا ہے, کیونکہ ہمارے میڈیا میں آج ابھی تک یہ ڈرامے ریسنٹلی بھی یہ دکھائی جا رہے ہیں کہ ایک مرد کو چھوٹی لڑکی سے پیار عشق اور محبت ہو جاتا ہے, لیکن جب ساتھ ہی ساتھ جب ایک لڑکی کو ہوتا ہے تو اسی ڈرامے میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ لڑکی کہتی ہے نہیں یہ غلط بات ہے, جب چھوٹے لڑکے کو ایک بڑی لڑکی سے ہو جاتی ہے تو یہ غلط بات ہے, اور اینڈ یہ دکھاتے ہیں کہ یا تو لڑکا خودکشی کرے گا یا لڑکی مینٹلی طور پہ پاگل ہو جائے گی یا کچھ اس طرح کا ہو جائے گا. ویری ٹرو, دیٹ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. میں آپ سے بھی پوچھوں گی, اور جو ہمارے سوشل ٹیبوز ہیں ان کو بہت حد تک ری انفورس کرتا ہے, جو ہمارے ٹرینڈز ہیں ان کو ری انفورس کرتا ہے وہ, اور کوئی میڈیا میں ایسا کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ سماج سدھار پروگرام چلا رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں اس وقت نہ کوئی فیض احمد فیض, نہ کوئی مدیہ گوہر, باقی لوگ اس قسم کے لوگ نہیں
نہیں ہے. جو نیا لاٹ آ رہا ہے اس میں نہیں ہے. اس میں آپ کے ہاں بہت ایوریج قسم کے بلو ایوریج قسم کے لوگ جو ہیں وہ فارمولا ڈرامے بنا رہے ہیں جو خواتین ڈائجسٹ کے افسانے سے بھی ابھر سکتا ہے یا پاکیزہ ڈائجسٹ سے بھی ابھر سکتا ہے. سو اس میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اٹریکٹ کرتی ہیں. ہمارے یہاں ایک زمانہ میں چلا تھا کہ ناچنے والیوں کا ایک ڈرامے میں ضرور سیگمنٹ ہوتا تھا کہ وہ گلاب کے پھول اور موتیے کے پھول اور 2 طبلے دکھانا پڑا تھا, تو وہ ایک پیک. تو بہت مدت ہو گئی ہم نے نیلے ہاتھ نہیں دیکھا کوئی ڈرامہ کہ جس نے پیٹرن یہ دکھایا ہو کہ آپ نے سوچ کدھر دینی ہے. ہم نے ہیومر میں کوئی جنجال پورا نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, کہ جہاں ہم شیمیلز کے بھی ایشوز کو لاتے ہوئے فیملی پلاننگ اور دوسرے ایشوز کے اوپر بات کر سکیں. حسینہ معین نے مدت ہوئی کوئی اچھا پلے ہمیں نہیں لکھ کے دیا, نہ وہ لکھنا چاہتی ہیں. سو یہ ایک ایشو ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میڈیا میں بھی آپ کے ہاں مرد آبجیکٹیوٹی ہے, عورت سبجیکٹیوٹی ہے. شیمپو کے اشتہار میں لمبے بال, عورت. لمبے لمبے ناخنوں پہ لگی ہوئی نیل پالش, عورت کے امیج سے ان لوگوں نے مرد کے لیے آپ بات کریں گے, آپ کہیں گے ایچسن کالج کی تعلیم, آپ جس کا نام ہے نا یہ جو آپ کے بیمہ پالیسی ہوتی ہے اس کا اشتہار دیکھیے, آپ دکھائیں گے مرد کو ڈگری لیتے ہوئے, عورت کو ماں باپ کے کندھے سے رخصتی دکھاتے ہوئے. آپ ریئل اسٹیٹ ایڈ دیکھیں, مرد ڈیسیژن میکنگ کریں, عورتیں خوبصورت لگ رہی ہیں, تو اس کا کچھ چینج کیوں نہیں آ رہا؟ مدیاپا اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ہمارے میڈیا میں. کوسچن کہ مطلب وہی جو ایک ینگر عورت, جو میں سمجھتی ہوں کہ ویسے ہی کسی شادی میں بھی 20-30 سال کا فرق جو ہے, مطلب دیٹ از ٹو مچ, مطلب باہر ہے لیکن ہوتی ہیں تو ہوئیں, اور دیٹ از ناٹ اپ ٹو اس ٹو کامنٹ. لیکن ویسے ہی مطلب آئی تھنک اٹس ٹو مچ, مطلب چلیں 10-15 سال, بٹ بیونڈ دیٹ بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے, نیچرل ہوتا ہے. تو مطلب اس میں ضرور پرابلمس پھر ہوتی ہیں. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ری انفورس ہماری میڈیا کرتی ہے, اس لیے کہ کوئی ہمارا ویژن نہیں ہے, پورے ملک کا کوئی ویژن نہیں ہے, تو میڈیا تو اس کی ایک مطلب اٹس پارٹ آف دیٹ ہول سوسائٹی نا. مدیاپا آپ جو کرتی ہیں تھیٹر میں ماشاءاللہ اتنا کام, اینڈ یو نو یو آر سو ویل ریسپیکٹڈ, تو کیا آپ لوگ کچھ ایسے اسکرپٹس پہ کام نہیں کر سکتے جہاں ٹیبوز کو ہٹایا جائے؟ ہم تو کرتے ہیں, ہمارے تو سارے یہ ہوتے ہیں, ہمارے سارے پلیز ہوتے ہیں, لیکن ایک اجوبا تھیٹر جو ہے وہاں ہماری پہنچ محدود ہے نا. نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے, بہت سے اور ایشوز ہیں, لیکن مثلا ایک ہمارا پلے ہے which was based on a true story, کالا میٹا بھیس. وہ یہ عمر کوٹ میں سندھ میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو, وہ بانجھ تھی تو اس کو ایک بیل کے عوض میں بیچ دیا, یعنی اس کو بیل چاہیے تھا, ایک آدمی کے پاس بیوی نہیں تھی, اس کی بیوی مر گئی تھی, اس کو اپنی بیوی دے دی اور دوسری شادی کری. ہاں جی, اس میں بڑا خوبصورت ایک پلے بنایا, اور مطلب پورے پاکستان میں اس کو اور باہر بھی اس کو کھیلا ہے. تو ایشوز تو ہم لوگ لیتے ہیں, اور ریئل ایشوز لیتے ہیں. مطلب یہ ایک نیوز پیپر رپورٹ تھی جس پہ ہم نے یہ پلے بیس کیا, اور اس طرح کی. لیکن بات یہی ہے کہ جو ہم بات کریں کہ جو ہمارے ایک مائنڈ سیٹ جو ہے, جہاں پہ ایک عورت ایک کموڈٹی ہے, چاہے وہ بھینس ہے یا گائے ہے یا ایک خوبصورت ماڈل ہے, آپ اسے اس کے بیونڈ دیکھتے ہی نہیں ہیں, اور یہ ہر طبقے میں ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارا میڈیا جہاں پہ بہت سے نیگیٹو اسٹیریوٹائپس وہ ری انفورس کر رہے ہیں, تو عورت کا بھی جو ایک امیج ہے وہ بھی ری انفورس کر رہے ہیں, اور بڑی آئی تھنک افیکٹولی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ڈرامے جو ہیں اور یہ ٹاک شوز جو ہیں یہ بہت لوگ دیکھتے ہیں اور اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں. تو ایک بہت میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا آزاد تو پاکستان میں ہے, لیکن ایک مطلب اس کو رسپانسبل ہونے کی بہت ضرورت ہے, اور ہر لحاظ سے, مطلب پولیٹیکل, سوشل, جو کامنٹس کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں, اور کوئی ویژن نہیں ہے, بہت لیکنگ ہے سینس آف ویژن اینڈ پرپس کہ ہم ایز اے نیشن ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں, ہماری اگلی جنریشن کو ہم کیا سکھا رہے ہیں. بالکل. تھینک یو ویری مچ آل آف یو پینلسٹ کہ آج آپ آئے, ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ سے, ہماری آڈینس نے بھی, اینڈ آئی ایم شیور جو آپ لوگ گھر پہ بیٹھ کے ویورز دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے یقیناً کہ آج کے دور میں بھی 2011 ہو گیا ہے, ہماری سوسائٹی کو کتنی ضرورت ہے, نیڈ ہے ایک بیلنس کی, ایک بدلاؤ کی, ایک پروگریسو سوچ کی, کیونکہ سوچ ہی آپ کو ماڈرن کرتی ہے. آپ کا لباس نہیں کرتا, آپ کیا کھاتے پیتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کی سوچ اور آپ کی عقل ہے جو آپ کو کسی دور میں بھی آگے لے کے جائے گی. آپ ہمیں ای میل کریں, ہمیں بتائیں آپ کا اوپینین کیا ہے, آپ نے آج کیا سیکھا. میں نے تو بہت کچھ سیکھا, اور یہی ہمارا ایک ہمارا ایم ہے ہمارے شو کا. A+ از اے ویری سوشلی رسپانسبل چینل, سو از رنگولی. ہم چاہتے ہیں ہم آپ سے بھی سیکھیں کہ آپ لوگ کیا چینج سوسائٹی میں لائیں گے. ٹھیک ہے جی, ملیں گے اگلے ہفتے سیم ٹائم سیم پلیس آن رنگولی. تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور سوچیں ہاؤ کین وی برنگ اے پازیٹیو چینج. ٹیک کیئر. سعدیہ حیات خان سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ.